بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرا حافظہ کمزور ہے، بخاری پڑھانے کے وقت میں پہلے دن ہی اپنے شاگردوں کو کہہ دیتا ہوں کہ ہماری یادداشت کمزور ہے، لیکن صحیح بات پہنچانے کے لیے میں کچھ تحریری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مقصد تو ہے عمل ہو جائے اور صحیح بات دل میں اتر جائے۔ ہم حافظے کے زور پر باتیں کریں اور کچھ غلط اور کچھ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے صدیقی صاحب کو تو ماشاءاللہ حافظے کا سمندر عطا فرمایا، وہ تو حافظے کی بنیاد پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کچھ باتیں، گزارشات تحریر کی ہیں، میں آپ کو وہی پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں وہ مقصد عظیم اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابر کی کچھ باتیں میری نظر سے جو گزری ہیں میں نے ان کو نوٹ کیا، تو میرے علم میں یہ بات آئی، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کھانے پینے اور پہننے کے انتظام سے بھی قبل اللہ نے تعلیم کا انتظام فرمایا۔ قرآن مجید کی یہی آیت شہادت دے رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن، تعلیم مقدم ہے، خلق الانسان بعد میں، تو تخلیق انسان سے بھی پہلے تعلیم کا انتظام ہوا آدم علیہ السلام کے لیے۔ قرآن مقدس میں ایک اور مقام میں بھی ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی۔ اور صرف تعلیم پر پھر اکتفا نہیں کیا، اللہ نے اپنے آنے والے انسانوں کے لیے کچھ مسابقہ کی بھی ترتیب دے دی۔ ملائکہ نے اعتراض کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم عبادت کے لیے کافی ہیں، تقدیس و تحمید کے لیے کافی ہیں۔ 4 عناصر سے مرکب ہونے والا انسان یہ تو فساد کا منبع ہوگا، قتل و غارت کرے گا، اس کو پیدا مت کریں۔ اللہ نے فرما دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر ان کو منوانے کے لیے اور جنوانے کے لیے اور ان کے اس دعوے کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسابقہ مرتب فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی، ملائکہ کو کہا ان چیزوں کا نام بتلاؤ، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔
ہم تو عاجز ہیں، ہم تو نہیں بتا سکتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس مقابلے میں الحمدللہ پوزیشن حاصل کی، پوزیشن ہولڈر بن گئے، انعام ملا۔ انعام کیا ملا؟ اللہ نے انہی ملائکہ کا مسجود بنا دیا جو ملائکہ ان کی تخلیق پر اعتراض کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا انعام، ان کے سر جھک گئے، مسجود ملائکہ ان کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا، خلافت کا تاج ان کے سر پر سجا دیا، یہ بہت بڑا۔ زمین میں میرا خلیفہ ہے، گویا اللہ نے اپنا قائم مقام اور خلیفہ آدم کی شکل میں زمین میں بھیج دیا۔ ملائکہ پھر ساری زندگی معذرت ہی کرتے رہے، اور مزید معذرت کرانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں عابدین کا نقشہ دکھا کر بھی ان سے مصافحے کروائے۔ خیر یہ لمبا کھاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، پوزیشن حاصل کرنے کی بنیاد پر یہ اعزاز ملا کہ وہ مسجود ملائکہ بنے اور خلافت کا تاج ان کے سر پر سجایا گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے تعلیم کا انتظام، رہنے سہنے، کھانے پینے پہننے سے بھی تعلیم کا انتظام مقدم۔ پتہ چلا اللہ کے ہاں تعلیم کا مقام کتنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ذریت میں بھی تعلیم کا نظام چلایا۔ مشہور حدیث ہے، اللہ نے کما یلیق بشانہ اپنا دایاں ہاتھ آدم علیہ السلام کی پشت پر مارا۔ آپ جیسے ماشاءاللہ ارواح نکل آئے سامنے، جنہوں نے آگے چل کر قیامت تک کے لیے طالبین دین، معلمین دین بننا تھا، نیک ارواح سامنے آ گئیں۔ بایاں ہاتھ کما یلیق بشانہ، اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہیں، بہرحال نسبت ہو رہی ہے اس لیے کما یلیق بشانہ ہی کہنا پڑتا ہے۔ بایاں ہاتھ پشت پر مارا تو بری اولاد جو اس وقت زمانے میں فساد برپا کر رہے ہیں، ہر دور میں کرتے رہے، ایسے ارواح پیدا ہو گئے۔ ان سب ارواح کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وادی میں جمع کر کے پھر تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ساری اولاد آدم کی ارواح کی تعلیم کا آغاز اس وادی میں ہوا، گویا وادی مدرسہ بن گئی، اور آدم علیہ السلام نے وہاں بھی تعلیم کا، اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا نظام چلایا۔ وہ کیا تھا؟ سب ارواح کو خطاب کر کے حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے ارواح خاموش تھے، با ادب تھے اس لیے خاموش تھے، یا جواب ہی نہیں آ رہا تھا، تو سب خاموش انتظار میں ہیں کیا جواب دیں۔ دیکھا ان ارواح میں ایک روح بڑا روشن نظر آیا، چمکتا نظر آیا، سب ارواح اس روح کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ چمکنے والا روح، روشن روح محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے روح محمد نے جواب دیا، بلا کیوں نہیں، آپ یقیناً ہمارے رب ہیں۔ پھر تو سب نے نعرہ لگا دیا، قالوا بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح اولاد آدم کے لیے بھی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا، ان سے ربوبیت کا اقرار کروایا۔ یہاں بھی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر اس پر بھی بس نہیں، آئندہ کے لیے کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے جو شخص بھی نکاح کرے گا، نکاح کے نتیجے میں بہرحال جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا، اولاد آئے گی، کبھی بچہ اور کبھی بچی۔ تو جوں ہی ماں کے پیٹ سے
دنیا کے پیٹ میں آئے گا تو سب سے پہلے ان کے لیے بھی تعلیم کا انتظام۔ کیا حکم ہے؟ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہو، اور اذان بھی صبح والی نہیں، الصلاۃ خیر من النوم، بلکہ سادہ سی اذان۔ اذان کے ذریعے سے حق تعالی شانہ نے تمام پیدا ہونے والی اولاد، بچے یا بچی، ان کے علم میں، ان کے ذہن میں نقش کر دیا اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، آخرت کا یقین اور فلاح کا یقین۔ یہ پیدا ہوتے ہی ان کو اس بات کی تعلیم دی گئی۔ تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل بنا، 7 سال کی عمر میں آیا تو اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے والدین کو معلم اور مربی بنا دیا، ان کے ذمے لگا دیا کہ اپنے بچے 7 سالہ بچی 7 سالہ بچے کو نماز کی تلقین کرو، تعلیم دو، تربیت کرو، شریعت کے احکام کی آہستہ آہستہ تربیت شروع کرو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نظام تعلیم و تربیت کو جاری کر دیا۔ تھوڑا سا مزید سمجھدار ہوا اور تھوڑا سا کچھ غصے کے انداز کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو والدین کو کہا ذرا غصہ کر لو، 10 سال کی عمر میں ہو کر بھی اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ڈراؤ، دھمکاؤ، لیکن قاریوں کی طرح اور صرفی استادوں کی طرح تشدد نہ کرنا، ہلکا ہلکا ڈراؤ، دھمکاؤ، سرزنش کرو، تنبیہ کرو، تاکہ 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا عادی بن جائے۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کرایا آدم علیہ السلام سے 10 سال کے بچے تک تعلیم کا سلسلہ یہ شروع رہا الحمدللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پورے دنیا کے ماحول کو غور کریں تو ایک مدرسے کی شکل دے دی۔ مدرسے کے لیے زمین بھی چاہیے اور چھت بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو لنٹر بنا دیا، روشنی کی ضرورت ہے تو سورج، چاند اور ستاروں کو روشنی دینے کا ذریعہ بنا دیا، مدرسہ قائم ہو گیا۔ مدرسے کے بانی تو بن گئے خود خداوند قدوس۔ معلم اول کون بنا؟ ظاہر ہے جو بانی ہے وہی معلم اول بنے، اور معلم اول اللہ کے شاگرد پہلے کون سے پیدا ہوئے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ نے یہ خصوصی اپنی مخلوقات میں سے چن چن کر اپنے شاگرد بنائے اور ان کو اپنے مدرسے میں داخلہ دے دیا۔ سب سے اعلیٰ، عرفہ، افضل شاگرد وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ معلم بھی بنے، بانی بھی بنے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی پھر تعلیم اور ان کی تدریس اور ان کے اخلاق کی تہذیب کس انداز سے کی؟ 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے اس طرح تیار کیا کہ اللہ کے تیار کردہ شاگردوں میں سے ہر شاگرد پھر معلم بن گیا۔ اللہ کی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے ہر نبی نے معلم ہونے کا کردار ادا کیا، اور معلم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حیثیت منوانے کے لیے معجزات بھی عطا فرما دیے۔ سب انبیاء کے معجزات تو عملی معجزات تھے۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضاء عطا فرما دیا، کسی کو عصا عطا فرما دیا، کسی کو احیاء موتیٰ کا معجزہ نصیب فرما دیا، اور کسی کو مادرزاد اندھے کو بینا بننے کا معجزہ عطا کیا۔ یہ عملی معجزات 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائے۔ سب سے برتر، اعلیٰ جو شخصیت، سب سے ممتاز جو شاگرد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
معجزات عملی کے علاوہ ایک عظیم معجزہ علمی بھی ان کو عطا فرما دیا۔ معجزات عملی بھی تھے، علماء فرماتے ہیں تقریباً 4000 معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صادر ہوئے، اشجار میں بھی، احجار میں بھی، جانوروں میں بھی، پتھروں میں بھی۔ لیکن ان عملی معجزات کے علاوہ جو معجزہ اللہ نے عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قرآن مقدس کا معجزہ ہے۔ اس معجزہ کے عطا کرنے پر حدیث قدسی سامنے آئی، بعض محدثین نے اس کو نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ قرآنی دینے کے بعد فرمایا انزلت علیک کتابا، میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کر دی، لا یغسلہ ماء، دنیا کا کوئی پانی سمندر اس کو مٹا نہیں سکے گا، یہ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اور ایسی کتاب ہے تقرأہ نائما و یقظان، آپ بیداری میں بھی اس کی تلاوت کریں گے اور آپ کی امت نیند میں بھی اس کی تلاوت کرے گی۔ سب قراء حضرات مدارس والے جانتے ہیں، طالب علم جو دن کو سارا دن صورتیں یاد کرتے کرتے سو جاتے ہیں تو رات کے وقت کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی سورہ بقرہ کی، تو یہ نیند کی حالت میں بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے اور بیداری میں بھی اس کی تلاوت۔ بلکہ ملا علی قاری نے تو ایک جملہ اور بھی لکھا، فرمایا حیم و میتا، زندگی میں بھی اس کی تلاوت ہوگی اور وفات کے بعد قبر میں بھی اس کی تلاوت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دور میں اس کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ ایک صحابی بستر لگا کر سونے لگا تو زمین کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی۔ صبح آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو آقا نے فرمایا یہ وہ صورت ہے جو قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ سلسلہ قرآن مجید کا اس انداز سے شروع ہوا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خلاصہ پھر یہ تعلیم کا سلسلہ دار ارقم میں منتقل ہو گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ نے دار ارقم میں ایک حجرے میں مدرسہ قائم کر دیا، مختصر طالب علم آ کر استفادہ کرتے۔ ہجرت کے بعد مسجد نبوی میں صفہ چبوترے کو مدرسے کی حیثیت دے دی اور 70-80 طلباء وہاں داخل ہو گئے، رہائش پذیر ہو گئے اور کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے مہمان ہیں جو مقامی صحابہ کرام ہیں ان کو آپس میں تقسیم کر لو، کوئی ایک مہمان کو اپنے گھر لے جائے، کوئی 2 کو لے جائے، کوئی 10 کو لے جائے۔ ہمارے سامنے بھی یہ سنت حضور کی سامنے آئی تو ہم نے دارالعلوم میں پمفلٹ شائع کر دیا اور ان کو دعوت دی، بھئی ہم حضور کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جنہوں نے حضور کے مہمانوں کو قبول کیا، وہ بھی محب تھے اور یہ بھی محب تھے، تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اپنے ذمے 1، کوئی 10، کوئی 20۔ الحمدللہ ہمارا 150 کے قریب طلباء کا انتظام اس طرح ہو گیا۔ یہ سنت نبوی کا اثر ہے۔ بہت سے شہر والے، کسی نے 2، کسی نے 10، کسی نے 20 مہمان اپنے ذمے میں لے لیے، تو صفہ میں یہ مدرسہ قائم ہو گیا۔ کھانے پینے کا کبھی کبھی فاقے بھی آ جاتے تھے، خود ہمیں دارالعلوم میں 2 روٹیاں ملتی تھیں، سچی بات ہے بھوک نہیں اترتی، تو پھر ہم نے جو زیادہ کھانے والے تھے نا، انہوں نے ایک جماعت قائم کی جس کا نام تھا زمرۃ العاقلین، عین والا عاقلین نہیں، حمزے والا عاقلین، کھانے والوں کی جماعت ہم نے تیار کی۔ جمعرات کو پھر سارے کمرے پھر کر جہاں سے کوئی ٹکڑا ملتا لیتے، ابال کر ماشاءاللہ حلوہ بنا کر کھاتے تھے، ہفتے کی بھوک ہماری دور ہو جاتی۔ خیر یہ دور
کچھ سال پہلے تک فقر و فاقے کا رہا، بلکہ دارالعلوم دیوبند میں بھی یہی حالت رہی، ہندوستان کے اکثر مدارس میں یہی حالت۔ حضرت قریشی صاحب، مولانا دوست محمد صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، داخلہ تو ان کو مل گیا ڈھابیل، لیکن کھانے کا انتظام نہیں تھا، تو ایک بڑھیا نے کہا میں ایک روٹی دے سکتی ہوں، تو صرف ایک روٹی پر کئی سال تک حضرت قریشی نے کھا کر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو فاقے کی نوبت بھی آتی رہی یہاں صفہ پر، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی فراوانی دے کر یہ سلسلہ صفے والا الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی طرف منتقل فرما دیا۔ جب ہندوستان پر انگریز کا قبضہ ہوا، تسلط ہوا، اس بدبخت نے بڑے نعرے لگائے کہ اب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا جھنڈا پورے ہندوستان پر گاڑ دیا ہے، اب ہندوستانی قوم جو ہندوستان میں بسنے والی ہے، ان کا رنگ، ان کی نسل تو ہندوستانی ہوگی، لیکن ان کا دماغ اور ان کی سوچ انگلستانی بن جائے گی، ہم ایسی محنت کریں گے۔ اس بدبخت نے یہ اعلان کیا، اور یہ بھی ایک بدبخت نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہا جب تک یہ کتاب مسلمانوں کے پاس ہے یہ قوم کبھی مہذب نہیں بن سکتی، نعوذ باللہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے جب شکست ہو گئی اہل اسلام کو، تو پھر اسلامی تہذیب کے دفاع کے لیے رفقا نے بیٹھ کر، اکابر نے بیٹھ کر مشورہ کیا، اب اسلحہ کے زور پر ہمارا باقی رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے کوئی اور ترتیب قائم کی جائے۔ تو انہوں نے پھر دیوبند کی ترتیب قائم کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت قاسم نانوتوی کو 6 سال کی عمر میں ایک خواب بھی دکھا دیا۔ علماء نے نقل کیا ہے حالات میں، خواب کیا دیکھا؟ میں بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہوں، میرے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں سے نہریں جاری ہیں، اور پورے اطراف عالم کی بنجر زمین کو آباد کیا جا رہا ہے۔ یہ خواب انہوں نے اپنے ماموں جو فارسی کے بڑے ماہر استاد تھے ان کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت کھڑے تھے، وہ بیٹھا تھا، چھوٹے بچے تھے 6 سال کی عمر کے، تو وہ اٹھ کر حضرت نانوتوی کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بچہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کے برکت میں پورے عالم میں دین کی نہریں جاری فرما دیں گے، علوم نبویہ کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ اسی خواب کی تعبیر دیوبند کی شکل میں سامنے آئی۔ ایک ہی انار کے درخت کے نیچے، ماشاءاللہ آپ لوگ تو خطیب ہیں، کتابت کے انداز سے بیان کرتے ہیں، ایک ہی استاد محمود اور ایک ہی استاذ محمود، شاگرد محمود، ایک استاد اور ایک شاگرد کی بنیاد پر انار کے درخت کے نیچے یہ مدرسہ قائم ہو گیا اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ معلمین جو تعلیم دے رہے تھے انہوں نے کیا طرز اختیار کیا؟ طرز یقیناً وہی اختیار کیا جیسے حضرت صدیقی صاحب فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی تعلیم و تربیت کا انہوں نے نظام چلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تربیت کی، خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ آقا کے معلم تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور تعلیم بھی کیسے دی؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمنی ربی، میرے اللہ نے میری تعلیم کا انتظام کیا، فاحسن تعلیمی، اور میری تعلیم کو انتہائی خوبصورت بنایا۔ پھر فرمایا وادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب بھی سکھلایا، فاحسن تادیبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے احسن طریقے سے تعلیم و ادب کا انتظام کیا، پھر آقا نے بھی اسی طرز پر اپنے شاگردوں کا انتظام فرمایا۔ کیسے انتظام کیا؟ آپ دیکھیں حضور کی سیرت کو،
شاگردوں نے اگر کوئی غلطی بھی کی ہے تو آقا نے اس غلطی کا کیا انداز اختیار کیا، کیسے سمجھایا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت معاویہ سلمی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں میں نماز میں شریک ہوا تو ایک صاحب کو چھینک آئی، چھینکنے پر میں نے بلند آواز سے کہہ دیا یرحمک اللہ، کیونکہ اس چھینک کا جواب یرحمک اللہ سے دینا بہت بڑا باعث اجر ہے، وہ آپ کئی دفعہ بیان کر چکے ہوں گے۔ امام ابو داود نہر کے کنارے پر کھڑے ہیں، کشتی میں بیٹھے ایک شخص کو چھینک آتی ہے، وہ الحمدللہ کہتا ہے، ان کی آواز پست ہے، انہوں نے چھوٹی کشتی کرائے پر لے کر بڑی کشتی کے پاس جا کر اس کو کہہ دیا یرحمک اللہ۔ جب ان کی چھوٹی کشتی کھونٹی واپس آ رہی تھی تو ابھی کنارے پر نہیں لگی تھی تو آسمان سے آواز کانوں میں پڑی، ابو داود نے 3 درہم کے بدلے میں جنت کو خرید کر لیا ہے۔ تو یرحمک اللہ کا جواب دینا بہت بڑا عمل ہے، مستحب ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے یرحمک اللہ بلند آواز سے کہہ دیا تو پھر کیا ہوا، صحابہ کرام مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، میں نے بھی ان کی آنکھوں کو دیکھا، بڑے غصے میں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ نماز میں کلام کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ میں نے کہا کیوں مجھے گھور گھور کر دیکھتے ہو؟ انہوں نے پھر اپنی ران پر اپنا ہاتھ زور سے مارا، میں سمجھ گیا یہ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں، دل تو نہیں چاہتا تھا چپ کرنے کو، لیکن میں چپ ہو گیا کہ شاید اس میں کوئی مصلحت ہو۔ نماز سے فراغت ہوئی، آقا نے مجھے بلا کر جو آقا نے مجھے تعلیم دی، خود فرماتے ہیں فواللہ اللہ کی قسم اور مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے میرے پیغمبر کو پیدا کیا، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، میں نے اس وقت سے پہلے اور اس کے بعد آپ جیسا معلم کبھی نہیں دیکھا۔ واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے گالی دی، بڑے پیار سے کہا ان ھذہ الصلاۃ لا یصلح شیء من کلام الناس، نماز کے اندر لوگوں جیسی گفتگو کرنا مناسب نہیں، یہ تو تلاوت کی جگہ ہے، تسبیح کا مقام ہے، یہاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تو بڑے پیار سے آقا نے مجھے تعلیم دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نازیبا حرکت پر بھی اگر شاگرد کو تعلیم دی تو بڑے پیار اور بڑے حسن اخلاق سے تعلیم دی۔ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، ایک صاحب آ گئے، آ کر مسجد میں بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کا تقاضا ہوا، ساتھ ہی اٹھ کر شور شروع کر دی مسجد ہی میں۔ صحابہ کرام نے جھڑکا، ڈانٹنا چاہا، آقا نے فرمایا مت روکو، اگر یہ اٹھ کر بھاگا تمہارے خوف کی وجہ سے تو ساری مسجد میں چھڑکاؤ ہو جائے گا، اور یا یہ اس کا پیشاب بند ہو جائے گا، یہ دونوں صورتیں خطرناک ہیں۔ اس کو پیشاب کرنے دیا، واپس آئے تو آقا نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا۔ وہ بھی کہتے ہیں حضور جیسا معلم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر بیٹھے بیٹھے کہتا ہے متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا نے فرمایا کیا قیامت کے لیے تو نے تیار کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تیاری تو نہیں، نہ کوئی زیادہ نماز، نہ کوئی زیادہ نفلی روزے، لیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس میرے پاس یہ روحانی باطنی خزانہ ہے۔ آقا نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں جس سے اس کی محبت ہے۔ پھر جب واپس گئے، اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی کو کھڑا کیا تو دعا بھی مانگی۔ دعا کیا مانگتے ہیں؟ یہ سادہ صحابی دیہات کا رہنے والا کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا تشرک فیہ احدا، اللہ خصوصی رحمت نازل فرما، اس رحمت میں
مجھے اور میرے پاک پیغمبر کو تو شریک کر لے اور کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا اس نے اللہ کی وسیع رحمت کو منگری میں بند کر دیا ہے، ایک کولی میں بند کر دیا۔ اس صحابی کا لقب بھی ہے القائل البائل السائل۔ سوال کیا تھا قیامت کب قائم ہوگی، مسجد میں پیشاب کر دیا تو بائل لقب بن گیا، اور یہاں آ کر دعا کی تو دعا کی بنیاد پر قائل بھی بن گئے، تو قائل، سائل اور بائل۔ لیکن حضور کا انداز تربیت دیکھیے، غصہ نہیں کیا۔ جو غصہ کرنے والے صحابہ کرام تھے ان کو بھی ڈانٹا۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے، اب میں تو توبہ کر رہا ہوں اور یقین یہ ہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ میں 15-20 سال سر پڑھاتا رہا، ہمارے حضرت بھی بیٹھے ہیں، بس گندی عادت تھی مار کٹائی کی، اور اگر کوئی تھپڑ آہستہ مارتا تو میں اس کو کہتا ادھر آ میں سمجھاؤں کیسے مارنا۔ ہمارے ایک اور حضرت تھے، وہ تو 100 دفعہ جوتے مارا کرتے تھے۔ امید تو ہے طالب علموں نے معاف کر دیا ہوگا، لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک استاد صاحب مارا کرتے تھے، پھر معافی مانگتے اور چابک رکھ لیتے، کرتا اتار لیتے، شاگردوں کو کہتے بھائی مارنا ہو تو مار لو ورنہ اللہ کے لیے معاف کر دو۔ کئی ظالم شاگرد چابک اٹھا کر دیہ مارتے تھے۔ تو بھئی یہ خطرہ ہے کہ کہیں بدلہ یہاں دنیا میں نہ لے لیں، آخرت میں نہ لے لیں۔ مار کٹائی کا تصور، یہ جو آج کل کے ماحول میں تو اس کا تصور ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج کل تو ضابطہ ہے پوری دنیا کا پیار نہ کہ مار کا کوئی تصور نہیں۔ ویسے حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں جو آدمی تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے، تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ڈنڈے سے کام لیتا ہے، تھپڑوں سے کام لیتا ہے، مکوں سے کام لیتا ہے، اور پین 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر خوب دباتا ہے، انگلیاں ٹوٹنے میں آتی ہیں، یہ ساری حرکتیں ان سب کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا قیامت کے میدان میں۔ اس لیے یہ تو ہر معلم چاہے قاری ہو، صرف کا استاد ہو یا کسی درجے کا، مارنے کا تصور تو ذہن سے نکال دے، یہ کوئی تربیت کا راستہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تربیت کی ہے، آج کا معلم بھی اگر اسی انداز سے تربیت کرے گا تو انشاءاللہ اس تربیت کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارے ذمے تھوڑا سا یہ کام، یہ تو تمہید تھی، ایسی باتیں تاکہ وقت کسی طریقے سے گزر جائے۔ 1.5 گھنٹہ کہا تھا مجھے بیان کرنا ہے، میں نے سوچا کوئی ادھر ادھر کی باتیں لگا کر آدھ پون گھنٹہ تو اس میں ضائع کر دیں۔ ضروری باتیں جو آپ سے عرض کرنی ہیں اس سلسلے میں وہ بھی میں نے اکابر کی کتابوں سے نوٹ کی۔ ان میں سے معلم کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات وہ ہے اپنی نیت کی اصلاح۔ آپ جانتے ہیں صاحب مشکات نے بھی، صاحب مصابیح نے بھی، امام بخاری نے بھی حدیث نیت سے ہی کتاب کا آغاز کیا، بتلا دیا نیت بہت بڑی اہم چیز ہے، جبکہ آقا کے الفاظ ہی ایسے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں النیت فی العمل کالروح فی الجسد، جیسے جسم میں روح کی حیثیت ہے اسی روح سے ہی جسم کی حیات ہے۔ کوئی بھی عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں بھی اگر زندگی آئے گی، قبولیت آئے گی تو وہ نیت کی بنیاد پر۔ بلکہ آقا نے تو اور زیادہ آسان فرما دیا، فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ اس پر محدثین سوال بھی اٹھاتے ہیں، نیت میں تو کوئی مشقت نہیں ہے، عمل کرنے میں کچھ نہ کچھ تو مشقت ہوگی، اور اجر تو مشقت کی بنیاد پر ملتا ہے، نیت عمل سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ محدثین نے کئی جواب دیے، ایک جواب یہ بھی ہے محل نیت محل عمل سے بہتر ہے۔ نیت کا محل قلب ہے، اور قلب تو بادشاہ ہے سارے اعضاء اور جوارح کا۔ اور دوسرا یہ ہے، بڑا اچھا جواب ہے، نیت حسنہ
بلا عمل یہ افضل اور بہتر ہے عمل حسنہ بلا نیت حسنہ۔ عمل تو اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں، تو اس عمل سے خالی نیت جس میں عمل نہ بھی ہو سکے لیکن نیت کسی اچھے عمل کی ہو، عمل نہ ہو سکے تو وہ نیت اس عمل سے بہتر ہے۔ عمل کر لیا، پہاڑوں جیسا عمل کر لیا، بلکہ آپ نے تو یہ بارہا پڑھا ہے، ایک عالم بڑے اچھے الفاظ میں ہمیں سمجھا رہے تھے، جہنم کا افتتاح ہوگا، آغاز ہوگا، ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے، تعلیمی اداروں کا بھی آغاز ہوتا ہے، جہنم کا آغاز علماء کرام کے ذریعے سے ہوگا، سخیوں کے ذریعے سے ہوگا، مجاہدین کے ذریعے سے ہوگا۔ سب سے پہلے ان تین قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ جہنم کا افتتاح ہو رہا ہے، اللہ اس افتتاح سے بچا لے۔ کیوں؟ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نور ہے، لیکن اس عالم بدبخت نے اس نور کو ظلمت میں استعمال کیا، نعوذ باللہ ریاکاری کی، دنیا کو مقصد بنا لیا، دنیا بٹورنے کے لیے، ہاتھ کو بوسہ دلوانے کے لیے، واہ لینے کے لیے علم پڑھا، جہاد کیا، سخاوت کی، اتنے اونچے اعمال اور دخول نار کا ذریعہ بن گئے۔ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے بھائی نیت کی اصلاح سب سے پہلے، معلم کو بھی امام بخاری خبردار کر رہے ہیں، متعلم کو بھی، ہر سننے والے مسلمان کو، کوئی بھی کار خیر ہو جب تک اس میں نیت اچھی نہیں ہوگی وہ کار خیر نہیں ہوگا بلکہ کار شر بن جائے گا۔ لیکن اگر نیت اچھی ہے، عمل نہ بھی ہو سکا، اللہ عمل کی تکمیل کا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ حدیث میں ہے نا، جب ہجرت کو فرض کیا گیا اور نہ کرنے والوں کے لیے وعید شدید اتری قرآن مقدس میں، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ نکلو یہاں سے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ تو ایک بوڑھا بیچارہ چارپائی پر پڑا تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ اپنے بیٹوں کو کہا خدا کے لیے میری چارپائی کو اٹھاؤ اور مجھے مدینہ لے چلو، ہجرت نہ کرنے پر بڑی سخت وعید آ چکی ہے۔ بیٹے فرما بردار تھے، انہوں نے اپنے ابو کی چارپائی اٹھائی، ابھی مقام تنعیم پر پہنچے، حرم کی حدود سے بھی باہر نہیں گئے، اس بیچارے پر موت آ گئی۔ جب موت آئی اور اس کی خبر مدینہ والوں کو ملی جو ہجرت کر کے جا چکے تھے، تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ہے کاش اس ہمارے بھائی کی ہجرت والا عمل پورا ہو جاتا، یہاں پہنچ جاتے، اجر کما لیتے، بیچارے محروم ہو گئے ہجرت کے اجر سے۔ اس طرح کا افسوس انہوں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ان کا سنا تو آقا کو بھی بڑا صدمہ ہوا کہ بیچارہ ہجرت کر کے آ رہا تھا، ہجرت پوری نہ ہو سکی، تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکل پڑا، پھر موت آ گئی اور ہجرت کا عمل پورا نہ کر سکا، اللہ اس کو پورا ہجرت کا ثواب عطا فرما دے۔ اور وہ مشہور حدیث بھی ہے، جو شخص حج کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، فماتا، درمیان میں مر جاتا ہے اور حج کا عمل نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت اس کو بھی حج کا پورا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جہاد میں نکلتا ہے، مر جاتا ہے، جہاد میں نہیں جا سکتا، اللہ جہاد کا پورا وہ مشہور حدیث ہے، ہمارے علماء چندہ لینے والے بڑی کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ مظفر گڑھ کے ٹیلوں سے کوئی آدمی گزر رہا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، دل میں خیال آیا اگر اتنا میرے پاس اناج ہوتا جیسے یہ ٹیلے ہیں بڑے بڑے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، لیکن ایک دانہ بھی خرچ نہیں کیا، دل میں صرف نیت کر لی اگر ہوتا میرے پاس اناج تو میں ایسا خرچ کرتا۔
تو اس زمانے کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا، میرے اس بندے کو جا کر بشارت سناؤ، اتنا ٹیلے اناج خرچ کرنے کا ثواب میں نے تیرا لکھ دیا ہے۔ تو نیت ایسا اونچا عمل ہے، اس لیے بھائی اس تعلیم کے وقت میں، تدریس کے وقت میں جو بہت اونچا کام ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر اگر ایک مرتبہ بھی نہیں، لاکھ مرتبہ قسم اٹھا کر کہیں، دنیا میں اس وقت جتنا بھی خیر کے کام ہو رہے ہیں، سب سے بہترین کام پڑھنا پڑھانا ہے۔ خود آقا فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، الفاظ قرآن کی تعلیم یا معنی قرآن کی تعلیم ہو، وہ سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل۔ لیکن افضل کام اگر اچھی نیت سے نہ ہو، شہرت کے لیے نعوذ باللہ انسان تدریس کرتا ہے، واہ واہ لینے کے لیے تدریس کرتا ہے، اپنی علمی وجاہت اور دبدبہ بٹھانے کے لیے تدریس کرتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مباحثہ کے لیے تدریس کرتا ہے، کوئی بھی دنیاوی غرض دل میں رکھ کر اگر تدریس کرتا ہے تو یہ سارے کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اپنی علمی وجاہت، اپنے علمی وقار، مال و دولت کے حصول کے لیے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اگر تعلیم، تعلم دین کے کوئی کام بھی شروع کرتا ہے تو وہ فضول ہے، بیکار ہے، بلکہ دخول نار کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے، انسان اپنی نیت کی اصلاح کر لے، اور اصلاح وقتاً فوقتاً بھی کرتا رہے۔ شیطان بڑا خبیث ہے، چپکے سے اندر گھس جاتا ہے، کہتا ہے چند دن ہم مال بٹور لیں گے، پھر اچھی نیت کر لیں گے، زندگی بڑی ہے، بڑھاپے میں جا کر ہم اچھی نیت۔ اگرچہ علم دین ایک ایسی دولت ہے، اس کی تو یہ صفت ہے، کسی اللہ والے نے کہا میں نے علم حاصل کیا تھا کہ دنیا بٹوروں گا، لیکن جب میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو فَأَبَى الْعِلْمُ إِلَّا أَن يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ، میرے علم دین نے انکار کر دیا، میں دنیا کے لیے نہیں بننا چاہتا، میں تو اس ذات کے لیے بننا چاہتا ہوں جس ذات کی میں صفت ہوں۔ علم اگرچہ انسان کو بالآخر اچھی نیت کی طرف لاتا ہے، لیکن انسان روزانہ اپنی نیت کا استحضار کر لے، میرا مقصد یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ انسان تو عاجز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی نیت کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ سے دعا بھی کرے، یا اللہ میں نے تو یہ نیت اچھی کر لی، لیکن توفیق دینے والا تو ہے۔ ہر سبق کو تیار کرنے سے پہلے، درس گاہ کی طرف جانے سے پہلے اپنے دل سے ہی چلو، ہاتھ اٹھائے نہیں، لمبا وقت خرچ نہ ہو، جاتے جاتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، یا اللہ اچھے کام کی طرف جا رہا ہوں، مہربانی فرما، مجھے اس کی توفیق بھی عطا فرما اور اس کو اپنی دربار میں قبول بھی فرما۔ جب انسان دعا بھی شامل کر لے گا نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ اس عمل میں نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان ہر قدم پر یہ سوچے کہ میں نے مرضیات حق کو اختیار کرنا ہے اور منہیات ربانی سے اجتناب کرنا ہے۔ جو جو کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں ماشاءاللہ ان کو بڑی ہمت کے ساتھ کرے، اور جو کام غلط ہیں، خبیث ہیں، نعوذ باللہ بچوں میں بیٹھا ہے، بیریش لڑکے ہیں، بد نظری کو جی چاہ رہا ہے تو ذرا حیا کر لے، اگر خدا نہ خواستہ بد نظری کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، پڑھا رہا ہے دین، اور یہ بد نظری ایک ایسا گناہ ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں، حضرت صاحب سفید داڑھی والا عالم دین پتہ نہیں شفقت سے دیکھ رہا ہے یا شہوت سے دیکھ رہا ہے، کیا پتہ، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے اس انسان کو، خبردار میں تیرے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، تیری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، لوگ تو مطمئن ہیں، لیکن میں تیرے دل آنکھ کی غلطی کو بھی جانتا ہوں اور تیرے دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ جب اللہ علیم بذات الصدور ہیں تو اپنی آنکھ کی پوری پوری حفاظت۔ شیطان اس موقع پر دھوکہ دیتا ہے، میں بھی اس میں شریک ہوں، آپ بھی سب
اسی ماحول کے اندر رہنے والے ہیں۔ شیطان یوں بھی کہتا ہے ایک دفعہ تو مزیدار دیکھ لینا رج رج کے، تاکہ بھوک اتر جائے، اتنا دیکھ جتنا دیکھ سکتا ہے، اور یہ تیری نیت ہو کہ رج کر دیکھوں گا تقاضا پورا ہو جائے گا، پھر بد نظری کا گناہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں گویا نجاست پخانہ کو پاک کروانا چاہتا ہے شیطان پیشاب کے ذریعے سے، اب بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہے اور کہتا ہے مزید دیکھ لے تاکہ مزید دیکھنے سے تو رج جائے اور پھر دیکھنے کا تقاضا ہی ختم۔ فرماتے یہ تو خارش کی طرح ہے، جب بدن میں کہیں خارش ہوتی ہے تو کھجلاتا ہے، جتنا کھجلاتا جائے گا زخم بڑھتا جائے گا، کبھی افاقہ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی بس ہمت کر کے اپنے نفس کو اس بے حیائی سے روک لے اور یہ کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں دین پڑھا رہا ہوں اور دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں۔ تو مرضیات حق پر عمل کرنا اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی تدریس کے وقت بہت ضروری ہے اور اس کی بڑی آزمائش ہوتی رہتی ہے، اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ خیر خواہی کا جذبہ اور ہمدردی کا جذبہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مربی تھے، معلم تھے اور وہی ہمارے مقتدا ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو حضور نے جس خیر خواہی کے جذبے سے اپنے شاگردوں کی تعلیم کا انتظام کیا اور تربیت کا انتظام کیا، اسی جذبے سے اگر ہم کام کریں گے تو جیسے حضور کامیاب ہوئے، اتنا کامیاب ہوئے 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے ہر صحابی کے بارے میں آقا نے یہ دعویٰ کر دیا اصحابی کالنجوم، میرا ہر صحابی چمکتا ستارہ ہے، جو بھی کسی صحابی کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اگر یہ معلم بھی اسی جذبے سے کام کرے گا تو انشاءاللہ وہی ثمرات مرتب ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر مرتب ہوئے۔ ایک ہماری عادت یہ بھی ہے، اگر کسی طالب علم سے کوئی بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، کوئی نافرمانی ہو گئی، تو پھر دل میں بغض رکھ لیتے ہیں، دشمنی۔ طالب علم ہو اور استاذ جو باپ کی جگہ ہو، اپنے روحانی بیٹے سے دشمنی مول لے لینا، یہ انسان کے لیے اخروی طور پر تباہی کا ذریعہ ہے۔ اگر میل کچیل آ بھی گیا ہے تو اس کو فوراً ذیل کرنے کی کوشش کرے، دیر تک اس میل کو باقی نہ رکھے، یہ اس کی صحت کے لیے بھی مضر ہے اور بچے کے اخلاق کے لیے بھی بہت مضر ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اعلیٰ درجے کی تواضع ہونی چاہیے معلم میں۔ جس شیخ الہند کے ہم نام لیوا ہیں، ان کی تواضع کا کیا عالم ہے۔ آج بھی ان کا ایک ملفوظ پڑھ رہے تھے، دیوبند کے صدر مدرس تھے، لیکن حالات نے مجبور کر دیا کہ اب کسی تحریک میں حصہ لینا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ چنانچہ تحریک میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوئے تو صدر مدرس کے عہدے سے حضرت نے استعفیٰ دے دیا کہ اب میں علمی مسند پر نہیں بیٹھ سکتا، میں نے تحریک میں حصہ لینا ہے، علم کا کام تم کرو، میں تحریک کا کام کروں گا۔ حضرت شیخ الہند نے ایک تو یہ ہمیں سبق دیا ہے، جو بھی استاذ ہو یا محتمم ہو، معلم ہو، اگر وہ دین کے علمی کام میں مصروف ہے تو کسی بھی تحریک میں حصہ نہ لے، چاہے وہ مذہبی تحریک ہو، سیاسی تحریک ہو، جمعیت علماء اسلام ناراض نہ ہو جائے، بہرحال کوئی بھی تحریک ہو، اگر اس میں حصہ لے گا تو یقیناً تعلیم کا معاملہ متاثر ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الہند ہمارے پیشوا ہیں، جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور تحریک کے رہبر بنے تو ہمارے لیے رہنمائی کر کے گئے۔ دو کام اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا تو علم کا کام کرنا پڑے گا یا پھر تحریک میں آ کر حصہ شامل کرو اور تحریک کا حق ادا کرو۔
تواضع بھی ہو اور یہ جذبات بھی ہوں۔ تواضع بھی ایسی ہو جیسے شیخ الہند کی تھی۔ ایک آیا بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والا، حضرت کو ملنے کے لیے آیا، گرمی کا موسم تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت بنیان میں تھے، لنگی پہنے ہوئے تھے، دروازہ کھولا، کہا میں نے بڑے مولانا کو ملنا ہے۔ فرمایا تشریف لائیے، ملاقات ہو جائے گی۔ پانی پلایا، پنکھا جھلا، ان کو لٹا دیا، پاؤں دبائے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا لائے۔ فرمایا تو عجیب خادم ہے، میں نے گاڑی پر واپس جانا ہے، مہربانی کرو مجھے شیخ الہند ملا دو، میں تو ان کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے آیا۔ تو جس وقت سب کچھ اس کی خدمت سے فراغت ہو گئی تو فرمایا بابا شیخ الہند تو کوئی یہاں رہتا نہیں، محمود میرا نام ہے۔ تو اپنے سے نفرت کرنے والے کے بھی پاؤں دبائے کہ میرا مہمان ہے، میں اس کا اکرام کروں۔ یہ ہمارے اکابر کی تواضع۔ حضرت گنگوہی مسجد میں بیٹھے ہیں، بارش ہو گئی ہے، طلباء اپنی جوتیاں تو کیا سنبھالتے، مشکل سے کتابیں سنبھال کر مسجد کے اندر ہال میں چلے گئے۔ حضرت گنگوہی نے تمام طلباء کی جوتیاں اکٹھی کر کے اپنی چادر میں ڈالیں اور ان چادر کی گٹھڑی بنا کر مسجد میں داخل ہوئے۔ تو اب طلباء کو بات نہیں سمجھ آتی ہے، اکثر کہنے لگے ہے ہمارے شیخ کے سر پر ہماری جوتیاں۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم عام نہیں ہو، تم طالبین حدیث ہو، تمہاری جوتیاں میرے سر پر میرے لیے فخر ہے۔ تو یہ اکابر تھے، تواضع کو انہوں نے بڑے پختگی کے ساتھ قابو کیا ہے۔ ہم بھی اگر اس میدان میں کام کر رہے ہیں تو تواضع کو بھی اور رضامندی کو بھی، اخلاص نیت کو بھی تھامے رکھنا ہے، تب اس میں کامیابی ہوگی، ورنہ بس پڑھنا پڑھانا ہے۔ اور ایک اہم بات طالب علموں کو بھی سمجھانے کی ہے، بتانے کی ہے، آپ حضرات تو اکثر ماشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے، وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر لو، اور یہ اس دور میں فرض عین ہے۔ بڑے آدمی حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں، بلکہ وہ تو قسم اٹھا کر کہتے ہیں اس دور میں اگر اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ کسی اللہ والے کی محبت کے نتیجے میں ان کی جوتیاں سیدھی کرنے میں، ان کی صحبت اختیار کرنے میں ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ ہمارے اکابر جو چوٹی کے علماء تھے، حضرت گنگوہی وقت کے ابو حنیفہ تھے، حضرت تھانوی کے علمی کمال، حضرت قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، لیکن یہ سب کے سب اپنی اصلاح کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی صحبت میں چلے گئے۔ جب ہمارے چوٹی کے علماء اپنی اصلاح اسی میں سمجھتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے تعلق ہو، حضرت تھانوی فرماتے ہیں لوگ پاگل کہتے ہیں آج اللہ والے ملتے نہیں، کہتے ہیں ایسے بکواس ہے یہ، اللہ والے کیوں نہیں ملتے؟ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ حکم بھی دیں اور یہ حکم قیامت تک کے لیے، کونوا مع الصادقین، اور پھر سچے لوگوں کو، صالحین کو پیدا بھی نہ کریں اور ان کی صحبت کا حکم بھی دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا قیامت تک اللہ والے رہیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں با یزید نہیں ملتا، جنید بغدادی نہیں ملتا، شمس تبریز نہیں ملتا، حضرت گنگوہی، فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں اس وقت بھی یہ شخصیات موجود ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب است، تجھے دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، ورنہ تو طبیب موجود ہے۔ بہرحال کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا قریب جلتے ہوئے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، محبت الہی کی خاصیت وہی ہے جو آگ کی، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو تعلیم میں بھی برکت ہوگی اور پڑھنے والے طلباء پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اگر ہم نکمے ہوئے اور موبائل کی پیداوار بن گئے
تو ہمارے بیٹے تو اس سے بھی بڑھ کر آگے 2 قدم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی منتشر باتوں پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا قیمتی وقت میں نے ضائع کر دیا ہے، اب انشاءاللہ آپ کا وقت انشاءاللہ قیمتی بنے گا۔ حضرت اقدس تشریف لائے ہیں حضرت مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے نورانی بیان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔